اگر دل میں تکلیف کا مسئلہ ہو تو کچے تل تھوڑے سے چبانے سے آرام آ جاتا ہے۔ کمر درد کا مسئلہ ہو تو تل میں شہد ملا کر کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر ہاتھوں پیروں کی جلد سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ سحری کا کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہنستے وقت جس کو آنسو آئیں اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب سحری کے لیے آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ کھانے کے 2 کھانے کے چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں۔ روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی۔ کلونجی اور میتھرے ہم وزن پیس کر 1 چٹکی کھانا پکانے کے دوران ڈال دیں تو کھانا خوش ذائقہ اور خوش نما ہو جاتا ہے۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو منہ میں لیموں کا پانی اور ناریل کا پانی ڈال کر کلی کریں، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر روزہ کے دوران بلغم کا مسئلہ رہتا ہو تو سحری میں انگور کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ افطاری میں کیلے اور کھجور کا ملک شیک پینے سے وزن بڑھتا اور خون بنتا ہے۔ انجیر اور بادام کا ملک شیک پینے سے توانائی ملتی ہے۔ آم اور کیلے کا ملک شیک پینے سے خون بنتا ہے۔ جن کی سانس پھول جاتی ہے بیر کھایا کریں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کان کو آگ پر سینکنے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ پانی پینے سے زندگی بھر مہینے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے بال گرتے ہیں۔ ابلے ہوئے چاولوں میں دہی ملا کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جن کو بھولنے کی بیماری ہے گیندے کا پھول سونگا کریں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی پریشانی کی وجہ سے آپ بہت ٹینشن لے رہے ہیں تو سورج مکھی کا پھول سونگنے سے ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اگر خواب میں بکری نظر آئے تو سمجھے رزق آنے والا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر خواب میں کیلا نظر آئے تو سمجھ جائیں دولت آنے والی ہے۔ دودھ پینے کے بعد املی کھانے سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ کمر میں درد کا مسئلہ ہو تو کچا سیب کھا لیا کرو۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ دوا کھانے کے فوراً بعد نہ لیٹیں، اس سے دوا اثر نہیں کرتی۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتا ہے۔ چراغ میں ناریل کا تیل ڈالنے سے چراغ بجھتا نہیں۔ پھٹکڑی کو آنکھوں پر پھیرنے سے نظر کم نہیں ہوتی۔ الٹا مت سویا کرو ورنہ دل دکھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ دائیں ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ کر کھانا کھانے سے کبھی گردہ فیل نہیں ہوتا۔ ککر کی لکڑی کو جلا کر آگ کا دھواں لینے سے سانس کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آٹے میں لیموں ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گندم کے بھوسے کی خوشبو سونگھنے سے الرجی ختم ہوتی ہے۔ سحری میں گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بطخ کے انڈے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روزہ میں گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہار منہ 2 کھجوریں کھانے سے پیٹ کے کینسر سے نجات ملتی ہے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے۔ اس سے دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے ہوں تو ہلکے گرم زیتون کے تیل میں ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوتا اور نہ ہی معدہ خشک ہوتا ہے۔ رات کو بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کر لو، کبھی بدن کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ رات کو تل کے تیل سے ناف کی مالش کرنے سے ساری عمر توند نہیں بڑھتی۔ رات کو سر میں کڑوا تیل ڈالنے سے سر کی جوئیں نہیں رہتی اور نہ پیدا ہوتی ہیں۔ رات کو لہسن کھانے سے بندہ زندگی بھر صحت اور طاقتور رہتا ہے۔ گھر کے دروازے کے نیچے اور سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے گندم کے 3 دانے رکھ دیا کرو۔
گھر میں رزق برسات کی پہلی بارش کی طرح برسے گا۔ مچھلی کا تیل انسان کو بہت ساری بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ مچھلی کے تیل کا استعمال ہمارے سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ لسی کا استعمال جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور انتڑیوں کی صفائی کر کے جراثیم مارتی ہے۔ دن میں 4 سے 5 کھجور جسم خون کی کمی کو پورا کرتی ہے اور دل و دماغ جگر کو طاقت فراہم کرتی ہیں، فوری توانائی دیتی ہیں۔ کدو دل اور جگر اور دماغ کو قوت و فرحت دیتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہو یا جل کر آتا ہو تو کدو کھائیں۔ تپدق کے مریض کو مصری کے ساتھ کدو کھلائیں۔ بلڈ پریشر اور خون کی گرمی کو ختم کرنے میں کدو لاسانی ہے۔ کیسٹر آئل وزن کم کرنے والے افراد کے لیے مؤثر ہے۔ اس کے استعمال سے بالوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ پیٹ اور معدے کے درد کے لیے اس کی مالش کریں۔ ماہواری کے دوران صرف 1 کپ گرم پانی میں چٹکی بھر دار چینی کے پاؤڈر کے ساتھ پینے سے ماہواری کے درد کو تیزی سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ یہ ایکنی اور پمپلز کا خاتمہ کرتا ہے اور اندر سے سکن کو ٹھیک کرتا ہے۔ جن خواتین یا لڑکیوں کو ماہواری نہیں ہوتی یا وقت پر نہیں ہوتی، مختلف پیچیدگیاں ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مکھن بوٹی کا استعمال روزانہ نہار منہ کریں۔ یہ جسم کو طاقت اور گرمی دیتی ہے، جس سے بند حیض کا آسانی علاج کیا جا سکتا ہے۔ سحری میں خالی پیٹ 5 کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کریں۔ ملک شیک کی صورت میں بھی پی سکتے ہیں۔ سحری میں روٹی کے ساتھ دہی کھائیں۔ روزہ کھولتے ہوئے پانی زیادہ نہ پئیں۔ چکن کا سموسہ یا آلو کے چپس کھائیں۔ فروٹ چاٹ میں گھر کی کریم ڈال کر کھائیں۔ چنا چاٹ میں دہی زیادہ ڈالیں۔ رات کے کھانے میں ہلکا پھلکا کھائیں، جیسے تھوڑی سی روٹی اور سالن یا چکن کا کباب اور دہی۔ رات کے کھانے کے بعد ملک شیک پئیں۔ پانی یا فروٹ جوس زیادہ پئیں۔ بھوک لگنے پر خشک میوہ جات اور خشک خوبانی کھائیں۔ افطار سے سحری کے درمیان 1 انڈا ابال کر کھائیں۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔